بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق خاص سے آج ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اول سے آج سے نہیں، ابتدا سے ہی ایک الحادی سوچ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت سارے انسان ہمیشہ اس بات پر قائم رہے کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی بنانے والا معبود نہیں ہے، کچھ قدم افلاک کے قائل ہوئے، کچھ مختلف لوگوں کے نظریات رہے۔ اللہ کے نمائندے ہمیشہ ان نظریات کے مقابل میں برسر پیکار رہے۔ الہی نمائندے ہمیشہ ان کو یہ بات سمجھاتے رہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی مالک ہے، ایک ہی ذات ہے جو ابدی ہے، جو دائمی ہے، ایک ہی ذات ہے کہ جو قدیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ دور حاضر میں آج جب ہم اس وقت جہاں بیٹھے ہیں، سن 2024 کے 23 کے تقریباً 3 دن باقی ہیں۔ آج بھی ہمارے عزیزان، ہمارے نوجوان جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، جو باہر کے معاشرے میں رہتے ہیں، وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ آج کل ایک بار پھر الحادی نظریات اداروں میں، نوجوانوں میں پھیل رہے ہیں اور لوگ اس پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، جہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے، رحمانی قوتیں بھی اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ ہمارے اس معاشرے میں جو چند سال سے ایک بار پھر یہ الحادی افکار سر اٹھانے لگے، باتیں پہنچنے لگیں، تو رحمانی قوتیں بھی حرکت میں آئیں۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں ان فاسد اور باطل نظریات کو رد کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہم چونکہ دینی مدارس میں رہتے ہیں، اس دینی ماحول میں رہتے ہیں، تو ان مدارس کے نوجوانوں کو ان نظریات کے رد کے لیے مضبوط بنانا، یہ بھی ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ہمیں عقیدہ توحید پر مضبوط کیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بھی یہ عقائد حقہ جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہیں منتقل کریں۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان فاسد اور باطل نظریات سے بچانے کی پوری کوشش کریں، جیسے ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی ایسے دیانتدار علماء کرام کو وجود بخشا کہ جب بھی کسی بھی لحاظ سے کسی باطل اور فاسد نظریے نے سر اٹھایا، باتیں ہوئیں، ہمارے ان دیانتدار علماء کرام نے فوری طور پر
رحمانی آواز کو ان اذہان تک پہنچایا تاکہ جو ہدایت کے قابل ہیں وہ ہدایت پا جائیں اور دوسروں پر اتمام حجت ہو جائے۔ ابھی جب یہ الہادی سوچ ہمارے نوجوانوں میں ایک بار پھر اٹھنے لگی، ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ادارے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو اس سوچ کو لے کے چلتا ہے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پاک سرزمین پاکستان کی ایک عظیم شخصیت مفسر قرآن حضرت علامہ الشیخ محسن علی النجفی دامہ ظلہ العالی نے فوری طور پر رحمانی آواز اپنے جوانوں تک پہنچانے کے لیے ایک مختصر سی کتاب لکھی، جس میں انہوں نے ان الہادی نظریات کو باطل ثابت کیا۔ باطل تو ہیں لیکن ایک ہوتا ہے ابطال کہ تمہاری یہ چیز اس بنیاد پر باطل ہے، تمہاری فلاں بات اس بنیاد پر، اور اس کا رد پیش کیا تاکہ ہمارا نوجوان جو ہدایت کا متلاشی ہے کم از کم اس تک ہدایت پہنچ جائے اور دوسروں پر بھی اتمام حجت ہو جائے۔ یہ کتاب چونکہ وہ ظاہر ایک بہت بڑی عظیم علمی شخصیت ہیں، انہوں نے یہ کتاب عربی میں لکھی جس کا نام ہے دراسات عصریہ فی الالہیات۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہم اردو والے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بھی اردو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خود بھی اس کتاب کو باقاعدہ درسن پڑھایا اردو زبان میں، لیکن ہم نے بھی اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اس آواز حق کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، تو ہم بھی یہ کتاب ہے دراسات عصریہ فی الالہیات، یہ عربی زبان میں ہے، کوئی زیادہ طولانی بھی نہیں لیکن دلائل بہت مضبوط ہیں، تو ہم بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کو درسی حساب سے ایک ایک کر کے درس کر کے اس کو پڑھ لیں، اردو میں آ جائے، ممکن ہے ہمارا کوئی دوست ان تمام پھر اردو کو ایک PDF بنا دے، اس کو لکھ دے، اور پھر یہ بات جو طالب ہدایت ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے اور اس آواز حق کے پہنچانے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ کیونکہ یہ جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے، ایک بات آپ خود دانا ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، یہ سب کچھ فرد واحد کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک ٹیم ہوتی ہے، کچھ دوست ہوتے ہیں۔ میرے اوپر اللہ کا جو کرم ہے کہ مجھے اللہ نے اس کام کے لیے جتنے بھی دوست، جو سفر ہم نے 2015 سے شروع کیا اور اب 2023 ختم ہونے والا ہے، تمام دوست ہمارے والنٹیئر ہیں، کوئی اس میں تنخواہ دار نہیں ہے، اور کام بھی ہر روز بہتر سے بہتر ہو رہا ہے خلوص نیت سے، اس لیے کہ الحمدللہ جو لوگ اس نیٹ کی دنیا سے آشنا ہیں، آپ سب آشنا ہیں، چونکہ مقصد مادیات نہیں ہیں، اور الحمدللہ نہ ہے نہ ہوگا، اللہ توفیق دے، اور ہم اس پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ہماری ٹیم کی بھی یہ خواہش تھی کہ چونکہ یہ نئی کتاب آئی ہے، پاکستان میں ضرورت ہے لیکن ہے عربی میں، تو ہم اس کو اردو زبان میں کریں تاکہ ایک عام بندہ بھی اس کو سن سکے اور اس کو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور اس آواز حق پہنچانے میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں ایک ایک درس کر کے، ہمیں امید ہے کہ تقریباً 50 کے قریب درس ہمارے بنے گے، اور یہ کتاب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم مکمل کریں گے۔ لیکن ہماری روش رہی ہے، بزرگان کی روش بھی تھی کہ جو کتاب وہ شروع کراتے پہلے اس صاحب کتاب کے بارے میں بھی کچھ بیان فرماتے، تاکہ جو طالب علم ہے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کتاب کے لکھنے والی شخصیت
کس لیول کی شخصیت ہے، ان کی اور کیا خدمات ہیں، ان کی اور کیا کتب ہیں، تو ایک ذہن بن جاتا ہے۔ اور کم از کم کتاب کے مصنف کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب اس کی خلوص سے لکھی ہوئی کتاب زندہ ہے تو مصنف بھی زندہ ہے، لیکن جو آج سے 200 سال 400 سال پہلے وفات پا گئے ان کے حالات تو آج کے بچے کو معلوم نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ جب ہم اس کی کتاب پڑھاتے ہیں تو اس کے حالات زندگی بھی اس کو بتائیں کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھا، کہاں پڑھایا، کیسے وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے چاہے وہ شیخ انصاری ہوں، چاہے شیخ مظفر ہوں، چاہے وہ شہید اول ہوں، شہید ثانی ہوں، جو بھی کتابیں ہم نے ریکارڈ کی ہیں، پڑھائی ہیں یا ہم درس پڑھاتے ہیں، تو پہلا دن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس صاحب کتاب کے بارے میں بھی طلبہ کرام کو جتنی معلومات ہمیں مل سکتی ہیں ہم ان کو منتقل کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں فقط صاحب کتاب کے حالات زندگی مختصر طور پر، چونکہ مکمل تو خیر پھر لمبی سیریل ہو جائے گی، بیان کرتا ہوں تاکہ ایک عام طالب علم اور عام شخص اس کو پتہ ہو کہ یہ شخصیت کون ہے، کہاں تک اس نے پڑھا، اور ان کی خدمات کا اجمالی جائزہ، اور پھر اگلے درس سے ہم انشاءاللہ خود کتاب میں داخل ہو جائیں گے۔ ملک پاکستان کی یہ عظیم شخصیت جن کا نام ہے محسن علی، علامہ شیخ محسن علی النجف، یا نجفی، چونکہ نجف پڑھتے رہے، محسن علی، والد گرامی کا نام ہے مولانا حسین جان۔ خوب، پاکستان کا شمالی علاقہ ہے بلتستان، بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے سکردو، سکردو شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے منٹھوکا، وہاں وہ ان کا آبائی گاؤں ہے۔ تو مفسر قرآن دامد اللہ العالی منٹھوکا میں مولانا حسین جان کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی ولادت 1943 بھی بعض حضرات نے لکھی ہے، ایک سرکاری دستاویز میں نے خود دیکھی تھی، اس پر 1940 لکھی تھی۔ بہرحال 40 ہے یا 43 ہے، یہ ان کی تقریباً سال ہے، ولادت کا سال ہے۔ مولانا حسین جان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے تھے، اور علامہ شیخ محسن نجفی اپنے ان 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ خوب دیہات تھا، ویسے میں خود بھی گیا ہوں، وہاں دیکھا ہوں، دیہاتی علاقے جیسے ہوتے ہیں۔ خیر اب تو روڈ بن گئے، ترقیاں ہو گئیں، لیکن بہرحال اس زمانے کے حساب سے کھیتی باڑی، بھیڑ بکریاں چرانا، یہ تقریباً ہوتا تھا۔ خوب، ان کے حالات زندگی میں جو ہمیں ملے ہیں، اگر آپ حضرات تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بلاغ القرآن جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پر بھی ان کے موجود ہیں، خود ان کے اپنے نام سے بھی ایک ویب سائٹ ہے محسن علی نجفی، وہاں پر بھی یہ سارے موجود ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت ان کی عمر تقریباً جو بتا رہے ہیں کہ وہ 5-6 سال 4 سال تھی۔ بہرحال وہ وہاں تھے، ذہین آدمی تھے، اپنے حوالے سے رہے۔ ابتدائی طور پر وہ، چونکہ ان کے والد محترم مولانا حسین جان بھی مولانا تھے، ابتدائی پڑھتے رہے۔ جب ان کی عمر 14 سال کی تھی اس وقت ان کے والد محترم کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ شفقت پدری سے محروم ہو جاتے ہیں 14 سال کی عمر میں۔ تو ظاہر ہے جو تھوڑا بہت والد محترم سے پڑھ رہے تھے تو وہ سلسلہ بھی وہیں پر ایک دفعہ تو خیر رک گیا۔ خوب، ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ منٹھوکا کے قریب ایک اور گاؤں تھا کوئی نزدیک، وہ بھی اخند آباد اس کا نام تھا، سارے مومنین تھے۔ بہرحال وہاں یہ گئے تو وہاں پر ایک مولانا تھے مقامی، جیسے ہوتے ہیں مقامی عالم دین،
مولانا حسین نامی ایک شخصیت تھی، ان کے پاس انہوں نے پڑھا، اور ابتدائی جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے سر میر یہ وہ پڑھا۔ بہرحال ان سے پڑھنے کے بعد پھر وہاں پر ایک اور عالم دین تھے جو بتایا گیا، مولانا سید احمد موسوی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے اس زمانے قدیم کے نجفی تھے، پھر ان کے پاس بھی پڑھتے رہے۔ حالات میں یہ لکھا کہ یہ تقریباً شرح لمہ تک اسی اپنے علاقے میں ہی پڑھے اس دور میں۔ خوب اس کے بعد پھر بتایا گیا جو حالات میں لکھا وہ یہ ہے کہ اب ظاہر لمہ تک پڑھے، لیکن ان کو شوق تھا کہ میں کچھ ترقی کروں، میں پڑھوں۔ اس کے بعد جو معلومات ہمارے علم میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 1960 میں یہ وہاں سے چلے آتے ہیں اور کراچی رہے، کچھ عرصہ وہاں پڑھے، یا وہاں سے پھر حیدرآباد آ جاتے ہیں 1963 میں، جو ہمیں بتایا گیا کچھ عرصہ وہاں رہا۔ کراچی آئے لیکن پھر کراچی سے واپس چلے گئے، کراچی سے واپس جا کے پھر 1963 میں دوبارہ آئے، اور پھر آج کل بھی معروف ہے ہمارا ایک مدرسہ ہے مشارع العلوم لطیف آباد حیدرآباد سندھ میں، اس زمانے مولانا سید سمر حسن زیدی مرحوم و مغفور وہ اس کے بانی و پرنسپل تھے، ان کی قبر بھی ابھی وہیں ہے، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے۔ بہرحال یہ دوبارہ وہاں تشریف لائے، وہاں ان کے ساتھ ایک مولانا منظور حسین صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وہاں شروع کیا، 1 سال تقریباً وہاں رہے۔ بہرحال چونکہ ظاہر ہے یہ بلتستان سے آئے تھے اور کوئی سکول و کالج کی وہ والی تعلیم بھی نہیں تھی، اردو کمزور تھی، لیکن حیدرآباد جب آئے تو وہاں سارا ماحول ہی اردو کا تھا، تو اس اردو سے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، ان کی اردو بہت اچھی آ گئی، لکھنا پڑھنا بھی سارا اردو میں ہو گیا، تو بہرحال ایک بہترین سلسلہ رہا۔ وہاں پر انہوں نے ادبیات پڑھی، لیکن چونکہ وہاں شرلومہ تک تو پڑھے ہوئے تھے، کچھ اور چیزیں ان سے پڑھیں۔ اس کے بعد پھر یہ وہاں سے چل پڑتے ہیں اور مدرسہ دارالعلوم الجعفریہ کربلا خوشاب اب بھی ہے۔ آج کل علامہ ملک اعجاز نجفی داماد اللہ العالی اس کے سربراہ ہیں۔ اس زمانے میں علامہ محمد حسین صاحب جو بعد میں سدھو پورہ فیصل آباد تشریف لے گئے اور جامعۃ المعصومین بنایا اور پھر وہیں فوت ہوئے، وہیں دفن ہیں، اس زمانے علامہ محمد حسین صاحب یہاں خوشاب ہوتے تھے۔ تو علامہ شیخ محسن نجفی داماد اللہ العالی پھر حیدرآباد سے جیسے معلومات ملی، جہاں سے بھی ملی، تو بہرحال یہ خوشاب آ گئے، اور خوشاب بھی پھر تقریباً کوئی سال سوا سال کا عرصہ یہ خوشاب میں رہے اس دور میں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کوئی عالم آیا، کوئی معلومات ہوئیں، کوئی ملنے والا، چونکہ یہ پڑھنے والے تو تھے تو یقیناً اس زمانے کے علماء بھی آتے جاتے ہوں گے، رابطہ کیا ہوگا۔ پھر ان کے معلومات میں آیا کہ لاہور میں کوئی ایک مدرسہ ہے اور وہاں جو ہے وہ شرلومہ سے آگے بھی سطح کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر یہ خوشاب سے جامعۃ المنتظر لاہور تشریف لے گئے۔ یہ جامعۃ المنتظر لاہور کا وہ زمانہ تھا جب وہاں پر علامہ حسین بخش جاڑا رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو یہ وہاں تشریف لے گئے اور پھر وہاں پڑھتے رہے حتیٰ کہ یہ رسائل مقاصد تک پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہوتے ہیں آنے جانا مہمان علماء، باتیں ہوئیں نجف کی فلاں کی، تو ان کو شوق اٹھا کہ کیوں نہ میں بھی نجف جاؤں۔ اب یہ وہیں لاہور میں تھے۔ اب ظاہر ہے والد صاحب وفات پا چکے تھے بچپنے سے ہی، باقی جو بھائی تھے وہ بھی ظاہر ہے وہیں کھیتی باڑی اور کرتے تھے، جیسے پہاڑی علاقوں کا گزر اوقات ہوتا ہے۔ اب ایک ملک سے دوسرے ملک جانا بھی ایک مستقل مسئلہ۔ بہرحال جو بھی تھا شوق انہوں نے باندھ لیا، اور اس کے بعد پھر
بالآخر یہ چل پڑتے ہیں کراچی سے، لاہور سے کراچی آتے ہیں۔ کراچی وہاں ان کے ایک چچا جان رہتے ہیں، ان سے بات چیت کی، کچھ مالی مدد انہوں کی۔ بہرحال اس زمانے کے حساب سے نیت خالص ہو تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے، جیسے تیسے یہ نجف اشرف پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور مزے کی بات ہے جب نجف تشریف لے گئے اکیلے بھی نہیں تھے، زوجہ بھی ساتھ تھیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خوب اب جب پہنچنا ہے، اب وہاں تو کوئی داخلہ لینا ہے، گزر اوقات کرنا ہے، کیا ہوگا؟ پھر ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہاں اس زمانے مرجعیت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو آیت اللہ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر میں ہمارے پاکستان کے ایک بزرگ عالم دین تھے، مولانا سید صادق علی شاہ صاحب، وہ ہوا کرتے تھے۔ ہم نے بھی ان کی زیارت کی، اب تو خیر فوت ہو گئے۔ تو یہ ان کے پاس گئے، بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ، پاکستان سے آئے، یہاں تو امتحان دینا پڑے گا۔ تو جب بات امتحان کی تو انہوں نے کہا جی میں امتحان دینے کو تیار ہوں۔ یہ طالب علموں کے لیے غور طلب بات ہے کہ اس دور میں علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت ظلہ العالی نے رسائل مکاسب کا امتحان دیا۔ آج تو ہمارے طالب علم 2 سال بعد پوچھتے ہیں جی ہم نے کب جانا نجف، یہ اس زمانے کی بات۔ نجف امتحان دیا رسائل مکاسب کا، امتحان پاس ہوا۔ اس زمانے کے حساب سے 2 دینار ان کا ماہانہ شہریہ جو ہے ان کے دفتر سے جاری ہوا۔ خوب الحمدللہ وہاں پھر ان کی جناب پڑھائی شروع ہو گئی۔ ان کے جو اساتذہ کرام بہت سارے تھے۔ بہرحال ابتدائی رسائل ختم کی، کفایہ وغیرہ پڑھا جن اساتذہ کے پاس۔ درس خارج آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا شروع تھا، تو یہ زیادہ تر اس میں ہی شریک ہوتے اور انہی سے ہی پڑھتے۔ آیت اللہ باقر الصادر شہید، انہوں نے بھی درس دیا بھی ان کے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ شیخ محسن نجفی نے براہ راست آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بھی کسب فیض کیا، اور شہید آیت اللہ باقر الصادر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی براہ راست کسب کیا۔ اسی زمانہ نجف میں انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی، النہج السوی فی معنی المولا والولی، عربی میں، اب بھی ہے جامعۃ الکوثر میں، اگر آپ کبھی تشریف لیں تو یہاں لائبریری میں بھی ہے، شاید دوبارہ بھی چھپی ہے۔ بہرحال وہ لکھی اس زمانے کے آیت اللہ بزرگ تہرانی نے، بہرحال اس پر تقریر بھی لکھی، اور الحمدللہ خوب یہ وہاں مشغول تھے کہ وہاں کے سیاسی حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور اتنے خراب ہوئے وہاں داخلی حالات کہ حوزہ بند ہو گیا، درس و تدریس کا نظام کچھ عرصے کے لیے معطل ہوا۔ پھر یہ واپس پاکستان تشریف لاتے ہیں، اور آتے بھی اسلام آباد میں ہیں، جہاں پر کوئی جاننے والا بھی نہ تھا، کوئی خوش آمدید کہنے والا بھی نہ تھا، لیکن چونکہ نیت خالص تھی، اللہ پر توکل کامل تھی، آ کر اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ جیسے بتایا گیا کہ وہ G62 جو آج کل بھی وہاں مرکزی مسجد ہے اور امام بارگاہ ہے، کچھ عرصہ وہاں رہے، اور اس کے بعد 1975 میں F سیکٹر میں جامعہ اہل البیت نامی ایک دینی مدرسے کا ہی بنیاد رکھی، اور ظاہر ہے اس زمانے نہ کوئی تنظیمیں، نہ کوئی ڈونر، نہ فلان، بس شروع کر دیا، ایک کمرہ پھر دوسرا کمرہ پھر فلان۔ جامعہ اہل بیت میں کیسے رہتے تھے، وہ زندگی کیسی تھی، وہ ایک علیحدہ داستان ہے، وہ بڑا علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں
جامع البیت آج بھی قائم و دائم ہے، سینکڑوں ہزاروں طالب علم الحمدللہ اس کے ہیں، اور اب تو خیر اس کی ساری ٹیم ہی اپنے شاگردوں کے ہے جو جامع البیت میں پڑھے اور اب جامعۃ البیت میں پڑھا رہے ہیں، کوئی باہر کا بندہ نہیں ہے۔ سینکڑوں طالب علم جو ان کے شاگرد ہیں وہ اب بھی آپ کو دنیا بھر میں ملیں گے۔ ایک بہترین مدرس، ایک کامیاب عربی زبان کے بھی ماہر، ان کی کئی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہی سرے سے عربی میں ہیں، پڑھاتے بھی بہترین، اصولی ادبیات، یعنی ہر لحاظ سے بیٹھے رہے۔ اگرچہ مشکلات آتی رہیں، ظاہر مشکلات نہ آئیں تو پھر بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی صلاحیت کیا ہے۔ جامع البیت چلتا رہا حتیٰ کہ 1975 میں جامع البیت کی بنیاد ہے، اور 1992 جامعۃ الکوثر کی بنیاد رکھی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں بلڈنگ بنتی رہی۔ آیت اللہ خوئی درمیان میں وفات پا گئے، کچھ عرصہ کہتے ہیں کہ کام رکا، پھر سے شروع ہو گیا، اور سن 2002 میں جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں تدریسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ جامعۃ الکوثر پاکستان کے دیگر مدارس سے منفرد ہے، اس لیے کہ یہاں ابتدائی طالب علم نہیں ہوتے، یہاں پہلی کلاس ہی شرح علومہ ہوتی ہے جو دیگر مدارس کی آخری ہوتی ہے، اس کے ایک داخلے کا پروسیس ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ جامع البیت یا بعد جامع الکوثر، جامعۃ الکوثر 1992 سنگ بنیاد رکھا، 2002 میں یعنی 10 سال کے بعد پھر اس میں تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بحمداللہ آج بھی یہ جامعۃ الکوثر پاکستان کے دینی اداروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور میں بھی 2006 میں اس ادارے سے منسلک ہوں۔ علامہ شیخ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ دام ظلہ العالی کی بہت ساری کتابیں ہیں جو اس وقت معروف کتابیں ہیں جو ملک بھر میں۔ ایک ان کا ترجمہ قرآن جو بلاغ القرآن کے نام سے پرنٹ ہوا، وہ ترجمہ بھی ہے، ساتھ حاشیہ بھی ہے، بہت سارے ایڈیشن، بہت سارے لوگوں نے اس کو چھاپا ہے، چھاپ رہے ہیں۔ دوسری ان کی تفسیر ہے الکوثر فی تفسیر القرآن، 10 جلدوں پر مشتمل ہے، کئی بار چھپ چکی ہے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے علم کے مطابق کوئی 10 کے قریب لوگ اس تفسیر الکوثر پر ایم فل یا پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھ رہے ہیں، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کتنی بڑی علمی تفسیر ہے۔ خوب اس کا تعارف لیتا۔ دیگر بھی ان کی کتب ہیں، عربی زبان میں ہیں، جیسے میں نے گزارش کی النہج السوی فی مان المولا والولی، اب یہ عربی میں ہے۔ جو کتاب ہم شروع کر رہے ہیں یہ بھی عربی میں ہے۔ تدوین و تحفظ قرآن یہ بھی عربی میں ہے۔ تلخیص المنطق وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آئین بندگی، اللہ کی تجلی، محنت کا اسلامی تصور، تقریباً کوئی کچھ ترجمے ہیں اور کچھ کتابیں ہیں، کوئی تقریباً 18-19 کے قریب ان کی یعنی ترجمے اور اپنی کتابیں ہیں جو اس وقت تک جو پرنٹ ہو کر آ گئیں اور دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ باقی ان کی خدمات وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ پھر یہ ہادی ٹی وی ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے جو کارہائے خیر ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، چونکہ ہم سے درسیات سے مربوط نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ مستقل داستان ہے کہ یہ اس ملک میں تشیع کے لیے نہیں فقط بلکہ سچ یہ ہے کہ عالم اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی ان کے بارے میں حالات تھے جو میں نے گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ ایسے دیانتدار بزرگان کا، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے،
اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم کل سے اصل اپنی جو کتاب ہے اس میں وارد ہو جائیں گے، اور ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔